بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کرنے کی فضیلت۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ اس دولت کو اپنے عیش و آرام اور دنیاوی رنگ و رونق میں خرچ کر رہے ہو تو ایسی دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا آپ اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہو۔ اپنی آخرت سدھارنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی کہ زکوٰۃ، خیرات یا صدقے میں خرچ کرے۔ اپنی دولت کا کچھ حصہ غریب لوگوں کی مدد کرنے میں لگائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی ثواب کی نیت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ شخص اللہ کے بہت نزدیک رہتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا بہترین صدقہ کہلاتا ہے۔ اپنے مال میں سے 1 روپے خرچ کر کے کسی غریب کو دینا موت کے وقت 100 روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ آج کل کی دنیا میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے دنوں میں لوگ صدقہ خیرات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے۔ ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں تو میں اپنے اوپر ہی خرچ کروں یا اپنے پریوار کے لیے خرچ کروں، لیکن ایسے لوگوں کی جب موت قریب آتی ہے یا وہ کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں تب وہ صدقہ خیرات کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں یا کوئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تب وہ اپنا مال صدقہ خیرات میں لگاتے ہیں، لیکن جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ صدقہ کن مصیبتوں سے بچاتا ہے؟ آج کل لوگ بڑی بڑی بیماریوں جیسے کینسر، ہارٹ سے جڑی بیماریاں، ڈپریشن سے پریشان ہیں، یا جو لوگ اچانک سے کنگال ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جب ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں یا کسی بیماری میں شکار ہو جاتے ہیں تب لاکھوں روپے ہاسپٹل میں لگا کر اپنا علاج کرواتے ہیں، پھر بھی بالکل صحیح نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنا مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات میں لگا دیں تو بے شک ان ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ لاکھوں روپے اپنے علاج میں لگانے سے بہتر ہے اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ یا فطرہ میں لگائے۔ اگر آپ دن کے 100 روپے بھی کماتے ہیں تو اس میں 1 روپیہ یا 5 روپے روز کسی غریب کو دے دیں تو وہ غریب جو آپ کو دعا دے گا اس دعا سے آپ ہزاروں مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ بڑی سے بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ مال پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ ثواب کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں پڑی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ جو آدمی کھیتی کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو اپنی محنت سے اگایا اناج دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسانوں کے لیے پیڑ لگا دیا یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ پرندوں کو کھانا دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی یا نیک صلاح دینا اور کسی کو غلط کام سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص نے کسی شخص کو جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا اسے کپڑا پہنایا اور اس کی عزت بڑھائی، اللہ کریم ایسا کرنے والے شخص کو جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی اللہ کریم اسے جنت کے شربت پلائے گا۔ صدقہ کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کرتے رہو تاکہ اس کی بدولت آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشحالی مل سکے اور زندہ رہتے آپ کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ ہمیں اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ اور خیرات میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ دوستو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔
ملتے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔